أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تحمید، تکبیر، تمجید، تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے سامنے دین اسلام میں توازن، اعتدال، میانہ روی پر بات چل رہی تھی کہ دین اسلام شدت کا دین نہیں ہے، جیسا کہ پچھلے ایک صدی سے اور بالخصوص 9/11 کے بعد پوری دنیا میں دین اسلام کو ناروا طور پر جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے، جس میں اپنے اور غیر سب شامل تھے، جس میں مغرب کا میڈیا تو پیش تھا، اس کے پیچھے مغرب کی حکومتیں، ان کی ریاستیں، جن کی سپہ سالاری دنیا میں آزادی اظہار رائے کا سب سے بڑا چیمپئن سمجھے جانے والا امریکہ کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ باقی سارا یورپ، جو اپنے آپ کو وسعت پسند، اپنے آپ کو جمہوریت پسند، اپنے آپ کو انسانیت کا بڑا محسن بنا کے پیش کرتا ہے، اور ان کے نعرے تو یہ ہوتے ہیں کہ ہم مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، قوموں اور قبیلوں کی بنیاد کے اوپر دنیا کے اندر کسی تعصب کو ہوا نہیں دیتے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ 9/11 سے پہلے بالعموم اور 9/11 کے بعد بالخصوص ناحق طور پر، ناروا طور پر، جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سب سے زیادہ دنیا کے اندر امن و سلامتی کا پیغام دینے والا، امن و سلامتی کی دعوت دینے والے دین کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو شدت پسند، فنیٹک، دہشت گرد، قتل و غارت کرنے والے اور دنیا کے سب سے بڑے مجرم بنا کے پیش کیا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں غیر کا، مغرب کا، اسلام دشمن حکومتوں اور ریاستوں اور لابیوں کا میڈیا تو شامل تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑے گی کہ اس میں ہمارا اپنا میڈیا بھی انہی کی تقلید کر رہا تھا اور آج تک کر رہا ہے۔ تو دین اسلام کا پیغام امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے، رحمت کا پیغام ہے، نرمی کا پیغام ہے، میانہ روی کا پیغام ہے، سماحہ کا پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو ہم تک لے کے آئے، اس دین اسلام کو لانے والی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جس دین کے پیغمبر، جس دین کے رسول، جس دین کے داعی، جس دین کی دعوت دینے والے، قرآن لانے والے، سنت لانے والے اللہ کے پیغمبر، ان کا وصف یہ ہو، ان کی صفت یہ ہو، ان کی ذات یہ ہو کہ وہ اپنے لیے نہیں،
اپنوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے جن کو رحمت قرار دیا گیا ہو، ان کا لایا ہوا دین کبھی شدت کا دین نہیں ہو سکتا، کبھی دہشت گردی کا دین نہیں ہو سکتا، کبھی قتل و غارت فساد کا خرابہ کا دین نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تعمیر کا دین ہے، وہ محبت کا دین ہے، وہ پیغام امن کا دین ہے، وہ لوگوں کی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھنے والا دین ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ کے اندر، جب غزوہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، کچھ قیدی بنے، ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ عورت جہاں قیدیوں کے خیمے لگے ہیں دوڑ رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، اور بڑی بے چین ہے، بے قرار ہے، اور ایسے جیسے اس کے چھاتی سے دودھ ڈلک رہا ہو۔ اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور بے قرار تھی، بے چین تھی، کبھی اس خیمے میں جاتی، کبھی اس طرف جاتی، کبھی اس طرف جاتی۔ پھر اس کو ایک بچہ نظر آیا، اس نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس بچے کو دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس ماں کے، جو کہ جنگ کے اندر قیدی بننے والی عورتوں میں سے تھی، اس کی اپنے بچے کے بارے میں بے قراری، اس کی محبت اور مودت کو دیکھا، اس کی رحمت کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کہا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینک دے گی؟ کیا یہ عورت اپنے ہاتھ سے بذات خود اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہوگی؟ صحابہ نے کہا لا، وہی تقدر اللہ تطرح، یا رسول اللہ جب تک اس عورت کے بس چلے یہ کبھی بھی خود سے، اپنے آپ سے، اپنے لختے جگر کو، اپنے بچے کو کبھی بھی آگ کے اندر نہیں پھینکے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا رحمت کا پیغام سمجھایا، اس عورت کی مثال کو سامنے رکھ کے آپ نے فرمایا فاللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ آپ اسلام کے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے صفات رحمت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر یہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا کبھی پسند نہیں کرے گی تو تمہارا اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فاللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی بڑھ کر اپنے، جتنا اس عورت کو اپنے بچے کے ساتھ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بہت زیادہ رحمت ہے۔ اللہ اس سے زیادہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ شفیق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، لیکن جب بندے نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ اگر تم اللہ کا شکر کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ نے عذاب دے کے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خادم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، یہ دین اسلام کے اخلاق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔
वल्लाहि मा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 10 साल के तवील अरसे के अंदर झिड़कना, बुरा भला कहना, सख्त अल्फाज कहना, गाली गलोच करना, मारना तो दूर की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी 10 साल की जिंदगी के अंदर जो मेरे आपकी खिदमत के अंदर गुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी अपनी जबान से उफ का, अफसोस का कलिमा भी नहीं कहा है। इतने रहीम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने शफीक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मा दरबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैयन क़त्तु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी चीज को अपने हाथ के साथ कभी मारा नहीं है, सजा नहीं दी है। यह रहमत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती हैं, मा ज़रबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैयन बियदिही क़त्तु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अपने हाथ से किसी चीज को सजा नहीं दी, मारा नहीं है। वलम्रातन, किसी औरत को अपने हाथ से नहीं मारा। इल्ला वला खादिमन, किसी खादिम को अपने हाथ से नहीं मारा। इल्ला युजाहिद फी सबीलिल्लाह, हाँ अगर आप अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद कर रहे हैं, किताल कर रहे हैं, तो फिर तो सामने दुश्मन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भी आपका अफ़व है, रहमत है, आपकी सिफत रहमत है। 87 गज़वात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर हुए हैं। उनमें से 27 के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई है। इन 27 गज़वात में जिसमें रसूलुल्लाह खुद शरीक हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से सिर्फ एक शख्स मरा है आपके हाथ से। इतने गज़वात, आप बहादुर भी थे, दलेर भी थे, तलवार भी हाथ में होती थी, तीर भी थे, तफंग भी थे, लड़ने के लिए आते, अपने लश्कर की क़यादत कर रहे होते। ये नहीं कि पीछे बैठे होते, सामने होते, आगे होते, शुजा, बहादुर, दलेर, अल्लाह के रास्ते और अल्लाह के दीन के गलबे के लिए मैदानों के अंदर, क़िताल के अंदर, जिहाद के अंदर भी जाते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त रहमत इतनी गालिब थी इंसान होने की हैसियत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे गज़वात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से सिर्फ एक बंदा मरा है, और वो बंदा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कोई गर्दन वगैरह पे वार नहीं किया, बस वो सामने आया और एक खराश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार की उसको लगी है। उसके बाद वो मैदान में चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा आयशा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व मा नीला मिन्हु शैय्युन फयंतकिमु मिन साहिबिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ये थी, अपनी जात के लिए आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया, आपको किसी ने तकलीफ दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने सताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी ने बुरा रवैया रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए सारी जिंदगी किसी से इंतकाम नहीं किया। इल्ला अन युनतहका शैय्युम मिन महारिमिल्लाहि फयंतकिमु लिल्लाह। हाँ, अगर अल्लाह ताला की हुरुमात, अल्लाह ताला के कवानीन, अल्लाह की हुदूद में से किसी चीज के अंदर अगर कोई शख्स अल्लाह की हुरुमात को पामाल करता, अल्लाह के दीन को पामाल करता, अल्लाह के कवानीन को पेमाल करता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह की जात के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के हुक्म के लिए उससे इंतकाम लेते थे। अपनी जात के लिए कभी इंतकाम नहीं दिया। एक वाकया नहीं है सारी जिंदगी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स ने आपके साथ बुरा सलूक किया हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको पकड़ के लाओ तो मैं इससे इंतकाम लेता हूं। एक वाकया आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं दिखा सकते। ये इस्लाम का रहमत का पैगाम है, ये इस्लाम का मोहब्बत का पैगाम है। कई वाकयात इसमें आते हैं। एक वाकया तो ऐसा भी आता है कि दुनिया दंग है, तारीख दंग है, कि अपने साथ बदसलूकी करने को माफ कर देना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इतनी ज्यादा थी। सही हदीस के अंदर आता है, एक शख्स आया, आराबी था, देहाती था, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन के अंदर कपड़ा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ली हुई थी अपने कंधों पर, आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कपड़े को, चादर को पकड़ के उसको बट देने लगा, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन के ऊपर दबाव पड़ा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ سیدنا عمر، صحابہ اٹھے کہ اس شخص کو اس بد سلوکی کا، بے ادبی کا سبق سکھایا جائے اور اس کی گردن اتار کے محمد کریم کے پاؤں کے اندر رکھ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا، اس کو چھوڑ۔ کہا کیا بات ہے بندے، بات کر، زبان سے کیا بات ہے؟ بڑی درستی کے لہجے کے اندر آگے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا مال ہے نا، اس میں جو میرا حق ہے وہ میرا حق مجھے دیں، یعنی بیت المال میں سے مجھے مال دیں، مجھے مدد کریں۔ مدد لینے کے لیے آیا اور اس کا سلوک دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ مسکرانے والا چہرہ مسکرا کے کہتا ہے اے میرے صحابہ، اس کو لے جاؤ اور جتنا مال یہ مانگتا ہے اس کو دے دو۔ یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب، اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص رحمت ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نرم بنا دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے یا آپ کے دل کے اندر سختی ہوتی یا زبان کے اندر سختی ہوتی، یہ لوگ آپ کے سے دور بھاگ جاتے۔ آپ کی رحمت کی وجہ سے، آپ کی نرمی کی وجہ سے اتنے لوگ آپ کے جانثار بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مسلمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، مسلمان ہوا ہے تالیف قلب کے طور پر۔ آپ نے فرمایا یہ وادی ہے، اس وادی کے اندر جتنی بکریاں ہیں نا یہ ساری لے جاؤ۔ اس کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا کہ یہ بکریاں سارے ریوڑ میں لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ۔ وہ شخص ان بکریوں کو ہانک کے اپنے قبیلے میں گیا اور جا کے کہتا ہے او لوگوں، اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ میں ایسی شخصیت کو مل کے آیا ہوں، وہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ فقر و فاقہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ یہ دین اسلام ہے، یہ پیغام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ یمامہ ایک جگہ ہے، اس کا ایک حکمران تھا، والی تھا، اس کا نام تھا سمامہ ابن اختال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے ہوئے تھے جاسوسی وغیرہ کرنے کے لیے، تو یہ قابو آیا، یہ عمرے کے لیے جا رہا تھا اور مدینہ راستے میں پڑتا تھا۔ مدینے کے پاس سے گزرا، چونکہ کافر تھا، اس کو پکڑ کے لے آئے، آ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، صحابہ کو کہا اس کو کھانا وغیرہ دینا، خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس سے آ کے کہتے ہیں کہ کیا حال ہے تمہارا؟ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے۔ آگے سے سمامہ اکڑ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، مال ہے، دولت ہے، حکمرانی ہے، سرداری ہے، لیڈری ہے، یہ سارے عیوب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آگے سے نا بڑے دمکی امیس لہجے کے اندر کہتا ہے ان تقتل تقتل ذا دمن و ان تنعم تنعم علی منعم۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لیجئے، اگر آپ قتل کریں گے میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، ہاں اگر احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کے احسان کو چکاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر گئے، بڑے بد سلوکی سے اس نے بات کی، دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا۔ صحابہ کو کہا اس کو خوب کھانے کے لیے دو، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ 3 دن ہو گئے، جب بھی نبی پاک اس کے پاس آتے ہیں وہ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، تیز گفتاری کے اندر بات کرتا ہے، تیز مزاجی میں بات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلوہ، اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا، واپس گیا، مدینہ سے تھوڑی دیر باہر نکلا، وہاں پر ایک چشمہ آتا تھا، وہاں پر نہایا، نہا کے غسل کیا، واپس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے، آ کے اس نے سلام کیا یا بلایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اقدس کو اٹھایا تو دیکھا سامنے سمامہ کھڑا ہے. آپ نے کہا ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، اب کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے زندگی کے اندر سلطان بھی دیکھے، حکمران بھی دیکھے، جاہو جلال والے بھی دیکھے، سطوت والے بھی دیکھے، دولت والے بھی دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں، فارس اور روم کے بادشاہوں کے درباروں میں جا چکا ہوں. اللہ کی قسم میری زندگی میں آج تک آپ جیسا حوصلے والا میں نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ کے پاس اقتدار تھا. مکہ دور کی بات نہیں ہے کہ مسلمان کمزور تھے، یہ مدینے کا واقعہ ہے. آپ حکمران تھے. سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، طلحہ و زبیر جیسے جانثار آپ کے ساتھ تھے. کیا فرق پڑتا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ریاست مدینہ کو، کہ اس کی گردن اڑا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. لیکن اخلاق، رحمت، شفقت، محبت، اچھا بول چال. وہ یمامہ کا گورنر سمامہ ابن اسال آیا اور آ کر مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے کہا، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہتا ہے جب میں مدینے میں آیا تھا تو مجھے آپ کے شہر مدینے سے بدتر دنیا کے اندر کوئی شہر نہیں لگتا تھا. ابھی اس وقت جب میں ایمان لے آیا ہوں تو مدینہ کی مٹی کائنات کے سارے شہروں سے مجھے محبوب ہو گئی. اس نے ایک اور بات کہی، کہتا ہے جب میں یہاں آیا تھا آپ کے ساتھی مجھے پکڑ کے لائے تھے، آپ کے چہرے سے برا چہرہ مجھے دنیا کے اندر کوئی نہیں لگتا تھا. جب میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے رویے کو دیکھا، آپ کی نرمی کو دیکھا، آپ کے تحمل کو دیکھا، آپ کے برداشت کو دیکھا، آپ کے رحمت کو دیکھا، آپ کے سلوک کو میں نے دیکھا، اور میں اسلام ایمان قبول کر لیا ہے. یا رسول اللہ، کائنات کے اندر آپ کے چہرے سے بڑھ کر محبوب دنیا میں کوئی چہرہ ہی نہیں ہے. سمامہ ابن سال عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، آپ کے ساتھی مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں، اجازت ہو تو میں عمرے کے لیے جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا عمرہ کر کے آؤ، ہم نہیں روکتے، مکہ والوں کے ساتھ مسئلہ ہمارا چل رہا ہے، اگر تم جاتے ہو تو اجازت دیتے ہیں تو چلے جاؤ، ہمیں تو داخل نہیں ہونے دیتے. اس نے ایک اور بات کہی، رحمت رحمت رحمت. لوگوں کے رزق بند کرنا، لوگوں کی دکانداریاں بند کرنا، یہ اسلام نہیں ہے. لوگوں کی معاش بند کرنا، لوگوں کا کھانا پینا بند کرنا، یہ اسلام نہیں ہے. پابندیاں لگا دینا، امریکہ نے، یو این او نے، فلاں ملکوں پہ پابندیاں لگا دی. عراق پر یہ بعد میں 2001 اور 2002 کے اندر تو عراق پر حملہ ہی کر دیا نا. اس سے پہلے 90s کے اندر، 92 93 کے اندر عراق کے اوپر جو یو این او اور امریکہ نے تجارتی پابندیاں لگائیں، اس کی وجہ سے 10 لاکھ بچے بھوک کی وجہ سے، دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے عراق کے بچے مر گئے تھے. دشمنی تو صدام کے ساتھ تھی، آپ کی دشمنی تو صدام کی فوجوں کے ساتھ تھی. ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان کے اوپر پابندیاں کیوں لگائیں؟ نعت کا بند کر دو، ان سے کوئی چیز خریدنی نہیں ہے اور ان کو کوئی چیز بیچنی نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا بات کرتے ہیں جی. یہ واقعہ یاد آ گیا مجھے، ایک سوشل بائیکاٹ مکہ کے اندر بھی ہوا تھا. عہد مکی کے اندر ہجرت سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے ڈرا کے، دمکا کے، تکلیفیں دے کے، شہید کر کے آپ کے ساتھیوں کو کچھ نہ بن سکا، مکہ والوں نے، قریش کے سرداروں نے ایک اکٹھ کیا، ایک معاہدہ لکھا. اس معاہدے کا مطلب تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کے ساتھ پورے مکہ والے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. ان سے نہ کوئی چیز خریدنی ہے، نہ کوئی بیچنی ہے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دینا، ان کے بچوں کے دودھ کے لیے بھی ان کو کچھ نہیں. 3 سال تک بنو ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سارا خاندان شیب ابی طالب کے اندر ان کو محصور رکھا گیا. اور صحابہ کہتے ہیں، مکی دور کے صحابہ، رات کو بنو ہاشم کے بچوں کے
بھوک کی وجہ سے رونے کی آوازیں خیموں سے آتی تھی، اور مکہ والوں کا ظلم اور پریشر اتنا تھا کہ آپ ان کے بچوں کو دودھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سوشل بائیکاٹ، اس سوشل بائیکاٹ سے بھی نکلے، پھر اسلام نے غلبہ بھی عطا کیا۔ وہی مکہ والے جو نبی پاک کا 3 سال تک آپ کے خاندان کا دانا پانی بند کرنے والے تھے، بنو ہاشم کے بچوں کو بھوک کی وجہ سے بالکل بلکنے کے لیے چھوڑنے والے تھے، تکلیفیں دینے والے تھے، پھر مکہ شہر سے پیارے حبیب کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکال باہر مدینے کی طرف بھیجنے والے تھے، پہلے حبشہ کی طرف 2 دفعہ، پھر مدینہ طیبہ کی طرف۔ جب آپ کے پاس حکمرانی آئی، سمامہ کھڑا ہے، کہتا ہے ایمان لے آیا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور یمامہ کے علاقے کے اندر زرخیز علاقہ ہے، وہاں گندم پیدا ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، مکہ والوں کی ساری گندم میرے علاقے سے جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ آرڈر کریں نا، حکم کریں، آج کے بعد مکہ والوں کو میرے علاقے سے گندم کا ایک دانہ نہیں جائے گا۔ یہ میں کہانی نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں سمامہ، وہ کھانا بند کرتے ہیں، وہ پابندیاں لگاتے ہیں، وہ مکہ شہر سے نکالتے ہیں، یہ کافروں کی باتیں ہیں، یہ فسادیوں کی باتیں ہیں۔ میں دنیا کے اندر رحیم و شفیق اور امن والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ سمامہ اگرچہ وہ اسلام کے ساتھ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ہمیں مکہ سے نکال کے مدینہ میں ہجرت پر مجبور کیا ہے، سمامہ میری یہ تعلیم نہیں ہے کہ میں تجھے اجازت نہیں دیتا کہ مکہ والوں کی تو گندم اور ان کا دانہ اور ان کا رزق بند کرے۔ میں ایسا بنا کے، میں ایسے رویے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ یہ اسلام ہے۔ دنیا کے اندر کوئی لائے نا مثال آزادی اظہار کی، انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو امریکہ کے ساتھ کوئی ملک پنگا لے، سب سے پہلے امریکہ اس کے اوپر پابندیاں کیوں لگاتا ہے؟ کہے ٹھیک ہے، ہماری لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ ہے، سعودیہ کے ساتھ ہے، عراق کے ساتھ ہے، فلسطین کے ساتھ ہے، لیکن دانا پانی کسی کا نہیں بند کریں گے۔ ہیومن رائٹس آپ نے دنیا کے چھینے ہیں، اسلام نے دنیا کے ہیومن رائٹس دیے تھے جو آپ نے چھینے ہیں۔ آپ نے دنیا کو غلام بنایا ہے، اسلام نے آزاد کیا تھا۔ ایک اور مثال سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، صحیح بخاری کی حدیث، من لا یرحم لا یرحم۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے اوپر رحمت نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے بھی اس پر رحمت نہیں کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ رحمت، محبت، مودت، شفقت، پیار، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، آپ نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اسلام کی تعلیم دنیا کے لیے یہ ہے کہ اے لوگوں، زمین پر بسنے والوں پر تم رحمت کرو، آسمان کا رب تم پر رحمت کے بارش برسائے گا، رحمت کی برکھا برسائے گا۔ تم دنیا والوں پہ رحمت کرو، آسمان والا تم پہ رحمت کرے گا۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ دین اسلام شدت والا، دین اسلام لوگوں پہ ظلم کرنے والا، یہ ظلم کی تعلیم دینے والا ہو سکتا ہے؟ آج بھی حالانکہ مسلم ممالک دنیا کے اندر زوال کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یقین جانیے پڑھی لکھی باتیں ہیں، یہ نہیں کہ دور سے بیٹھ کے بندہ کہ امریکہ بڑا انج ہے تو کینیڈا بڑا انج ہے۔ آج بھی سعودیہ، کویت، بحرین، قطر، عمان، پاکستان کو بھی لے لیجئے، ہمارے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی طور پہ دست و گریباں ہیں، مذہبی تصادم ہے۔ اللہ کی قسم پھر بھی میں یہ بات سٹڈی کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں، عوامی سطح کے اوپر آج بھی مسلم معاشرے مغربی معاشروں سے زیادہ ہمدرد ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی پیار اور محبت جو وہ دکھاتے ہیں کہ جی جانوروں کے ساتھ بھی محبت ہے، تو ایک بلی بیمار ہو گئی تو اس پہ اتنے پیسے لگا دیے اور ایک کوے کو بھی مرنے نہیں دیا، وہ سارے کا سارا آرٹیفیشل ہے، سارے کا سارا دکھلاوا ہے۔ حقیقی طور پر لوگوں کے ساتھ محبت اور مودت آج بھی جن لوگوں کے اندر اسلام کا مادہ، اسلام کی روح جن لوگوں کے اندر موجود ہے، آج بھی وہ مغربی معاشروں سے
اور ان لوگوں سے جو انسانی حقوق کا تقاضے کرتے ہیں اور انسانی حقوق کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے زیادہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جائے گی۔ مسلمان حکومتی طور پر، ریاستی طور پر کمزور ہیں، ٹیکنالوجی کے اندر پیچھے ہیں۔ اگر مسلمان تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں، تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں، اللہ کی قسم مسلمانوں کے آج بھی اخلاق کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ یہ کووڈ-19 آیا ہے، گزر گیا نا، ہم تو ایک سازش سمجھتے ہیں اس کو، ڈرامے بازی تھی سیدھی سیدھی، پوری دنیا کی معیشت کو جھٹکا لگانا تھا، IMF کے دروازے کے اوپر جھکانا تھا۔ جب پوری دنیا آئی 2019 یا 20 کے اندر، کووڈ-19 آنے سے پہلے پوری دنیا کے ممالک 200 سے زیادہ اگر 135 یا 136 ٹریلین ڈالرز کے IMF اور دوسرے بڑے مراکز، تجارتی مراکز کے مقروض تھے، صرف ایک سال کے اندر وہ 297 ٹریلین ڈالرز کے مقروض کیسے ہو گئے؟ صرف کووڈ-19 کے ایک سال کے اندر۔ کووڈ-19 ہمارا تو ڈرامہ تھا، کوئی سائنسی تحقیق نہیں تھی اس کے پیچھے۔ بہرحال جو بھی تھا، میں جو بات کرنے لگا ہوں، آپ نے دیکھا ہے نا، یہ انگلینڈ کے اندر بھی آیا ہے، یہ امریکہ کے اندر بھی آیا ہے، ہر جگہ پہ آیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر لوگوں نے، غریب ملک، پاکستان ایک بہت امیر ملک نہیں ہے، عوام الناس اکثر درمیانے درجے یا اس کی نیچے سطح گیا ہے۔ سانو انگلینڈ کی بھی کوئی مثال دکھاؤ نا، امریکہ کی بھی دکھاؤ، کینیڈا بھی کی دکھاؤ، کہ لوگوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو مال دیا ہو اور اللہ کے راستے کے اندر اتنا صدقہ خیرات کیا ہو جتنا کووڈ-19 اور سیلاب کے اندر پاکستان کے لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے کمائی، ان کی انکم، بیسک انکم، پر کیپٹا انکم دنیا کے تمام ممالک سے کم ہے، بڑے ممالک سے، اس کے باوجود کرتے ہیں۔ یہ ایک چیک میٹر ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ خیر موجود ہے، اچھے لوگ موجود ہیں، اچھائی موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن تھوڑی سی معاشرے کے اندر حکمرانوں کو بہتری کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام کے پیغام کو، اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ تو مسلمانوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا والوں، زمین والوں پر رحمت کرو، آسمان والا تم پر کیا کرے گا؟ رحمت کرے گا۔ ایک سادی سی بات، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی سنائی ہے، آج کے موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتی، پھر سناتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت جو جسم فروشی کا کام کرتی تھی، برے کردار کی عورت تھی، ایک کنویں کے اوپر رکی، اس کو پیاس لگی، اس نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا، پانی پیا، اور جب وہ پانی پی کے فارغ ہوئی تو ایک کتا زمین کی گیلی مٹی کو پیاس کی وجہ سے ہانپتا ہوا چاٹ رہا تھا۔ اس عورت جانے لگی پانی پی کے، اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، اس کتے کے اوپر اس کو رحم آیا، اس کتے کے اوپر اس کا دل پسیجا، یہ جاندار ہے۔ اس نے اپنا دوپٹے کو اپنے موزے کے ساتھ باندھا، کنویں کے اندر لٹکایا، اس موزے اور جوتے کے اندر جو پانی آیا اس نے وہ کتے کے سامنے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اس جاندار پر رحمت کرنے کی وجہ سے اور مہربانی کرنے کی وجہ سے اور اس کی جان بچانے کی وجہ سے، اس کو پانی پلانے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا، اللہ نے اس عورت کے اس عمل کی اتنی قدردانی کی، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهَا فَدَخَلَتِ الْجَنَّةِ، اللہ نے اس عورت کو معاف کر دیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ اس کے برعکس ایک دوسری مثال بھی ہے، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي الْحِرَّةِ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو، نمازیں بھی پڑھتی، روزے بھی رکھتی، نیک عورت، لیکن ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبستھا، بلی کو گھر میں باندھ دیا، فلم تطعمها، اس کو کھانا نہیں کھلایا، پانی بھی نہیں پلایا، اور چھوڑا بھی نہیں ہے کہ جا کے وہ باہر کے حشرات وغیرہ کھا کے اپنا گزارا کر سکے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی اس عورت کے باندھنے کی وجہ سے اس کی قید کے اندر مر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اس بلی کو باندھنے، قید کرنے، کھانا پانی نہ دینے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انسانوں کی تو بات ہی کیا ہے، انسان کا شرف بہت زیادہ ہے۔ اسلام تو ایسا دین ہے کہ جو کتے کے اوپر، کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے والی عورت کے بارے میں
ہمارا دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ ہمارا دین اسلام بتاتا ہے کہ ایک زوئرو جانور بلی کو، بے زبان کو باندھنے کی وجہ سے اور مر گئی بھوک پیاس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ یہ دین اسلام کی رحمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے اندر گئے، جب غزوہ ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مقتل کے اندر ایک عورت کی را امراتن مقتولتن، ایک عورت کو مقتول عورت کو دیکھا، مری ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَنْكَرَ قتل النساء والصبیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے اندر، جنگ کے اندر ایک عورت کی لاش کو دیکھا، صحابہ کو کہا آج کے بعد کسی بھی عورت کو اور کسی بھی بچے کو جنگ کے اندر بھی قتل کرنے کی اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ رحمت ہے اسلام۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے چند دن ہوئے، لشکر اسامہ کو نبی پاک الوداع کر کے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے وہ مدینے کے باہر رکا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، باہر کے قبائل میں افواہ پھیلی، خبر پہنچی، بہت سارے قبائل نے مرتد ہو گئے جو نبی پاک کے زمانے کے اندر اسلام قبول کر چکے تھے۔ کچھ قبیلے مسیلمہ کذاب کے پیچھے لگ گئے، کچھ قبیلے وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ وہ تھے جو مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ایسے میں ایک لشکر اسامہ جو نبی پاک نے جس کو بھیجا تھا، روانہ کیا تھا، سیدنا عمر صحابہ کہنے لگے کہ اس لشکر کو مدینے کے دفاع کے لیے بچا لیں۔ یہ ہے جرت اور بہادری، نبی پاک کے بعد امت کے خلیفہ اول کی بہادری۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا عمر کیا بات ہے جی، عجیب باتیں کرتے ہو، اسلام لانے سے پہلے ساری زندگی میں نے تجھے بہادر دیکھا، اسلام کے اندر آگے بزدلی والی باتیں کیسے کر؟ سیدنا ابو بکر کے الفاظ ہیں تاریخ کے اندر لکھے ہیں، اتنے بھاری الفاظ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے کبھی نہیں کہے ہیں جیسے ابو بکر نے کہے۔ انہوں نے کہا مجھے ڈراتے ہو کہ مدینہ پہ حملہ ہو جائے گا، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ یقین ہو کہ مدینے کے اوپر جنگل کے درندے مدینے کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے اور ہمارے گوشت نوچ کر کھائیں گے، مجھے یہ یقین بھی ہو، اللہ کی قسم جس لشکر کو نبی پاک نے روانہ کیا ابو بکر اس لشکر کو نہیں روک سکتا، اس کو نبی پاک نے۔ بہرحال بات جو بتلانا مقصد تھی آج کے خطبے کے ساتھ کہ اسلام جب ہمارے حکمران خلفائے راشدین، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو روانہ کرتے تھے تو تعلیم کیا دیتے تھے؟ لشکر اسامہ کو روانہ کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر نے کہا لا تقتل امرأۃ ولا شیخا ولا طفلا، یاد رکھو میرا یہ خلیفہ راشد کا تمہیں حکم ہے اسلام کی تعلیم کے مطابق کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بزرگ کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، ولا تاکروا نخلا، کھجور کے درختوں کو نہیں کاٹنا، ولا تقطعوا شجرۃ مثمرہ، پھلدار درختوں کو جنگ کے اندر نہیں کاٹنا، یعنی کسی کی کھیتی اور باغات کا نقصان نہیں کرنا۔ وَسَتَجِدُونَ رِجَالًا فَرَغُوا أَنفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِ فَدَعُوهُمْ وَمَا أَفْرَغُوا أَنفُسَهُمْ لَهُ، ایک بات یہ یاد رکھو لڑنا ان کے ساتھ ہے جو میدان جنگ میں تمہارے سامنے آئے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں لشکر اسامہ کو تم جاؤ گے، کچھ لوگ اپنی کٹیا کے اندر، اپنے گرجوں کے اندر، اپنی معبد کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں اپنے دین کے مطابق، اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں، ان عبادت کرنے والوں کو بھی تم نے کچھ نہیں کہنا، ان کو عبادت کرنے دو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر بھیجتے تو اس کو یہ نصیحت کرتے، فرماتے کہ اے لوگو اتقوا فی الفلاحین الذین لا ینصبون الحرب، اے لوگو جو کسان ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں نا باہر، ان کو تم نے نہیں چھیڑنا، جو جنگ میں تمہارے سامنے نہیں آ رہے، جنگ میں مدد نہیں کر رہے، اپنا کاروبار اپنی کھیتی باڑی زمینوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھی تم نے کچھ نہیں کرنا، ان پر بھی حملہ نہیں کرنا۔
یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ رحمت کا پیغام ہے، یہ محبت کا پیغام ہے۔ اگر یہ محبت ہماری جو اسلام غیر مسلموں کے بارے میں بھی سکھاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہوں ذرا نتیجہ رزلٹ نکل لیا نا سارے جمعے کا، تو ذرا توجہ کرو۔ یہ جو اسلام ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ محبت سکھاتا ہے، جو بلیوں اور کتوں کے ساتھ محبت کا پیغام دیتا ہے، رحمت اور شفقت کا پیغام دیتا ہے جانوروں کے ساتھ، تو ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاؤ، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ نہیں؟ ایک قرآن کو ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ ایک دین اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے دین اسلام کا پیغام۔ یہ رویہ اپنے اندر پیدا کر لو، سختی کو ختم کر دو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر، مال کے اندر، جوانی کے اندر، گھر بار میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کو پھلتا اور پھولتا کرے گا، اور آپ کے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر اسلام کا محبت اور مودت والا پیغام، میانہ روی والا پیغام، شدت کو چھوڑنے والا پیغام آپ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔